عرب کی عادت تھی سال میں ایک دفعہ دعوت کرتے تھے. بڑے لوگ بڑے بڑوں کی دعوت کرتے تھے، بڑے بڑے کھانے تیار ہوتے تھے، اپنا جوہر دکھاتے میں بڑا سخی، میں بڑا اکرام، میں بڑا احترام کرنے والا ہوں. ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ان کی دعوتیں ہوتی تھیں. صحابت تو تھی عرب میں، آج بھی ہے. اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے. پوری دنیا کے حجاج عمرے والے جاتے ہیں، ان کی خدمت وہ کر رہے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اسی وجہ سے اللہ نے ان کو نوازا بھی ہے اچھا خاصا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کی ایک دعوت تھی، تو مجھے بھی انہوں نے بلایا تھا کہ بنو ہاشم کا یہ بچہ ہے، یتیم ہے لیکن بچہ کوئی عظیم نظر آتا ہے، تو مجھے بنو ہاشم کا نمائندہ سمجھ کر بلا لیا. اور بڑے بڑے سردار بھی آئے ہوئے تھے، ہر قبیلے کے وڈیرے آئے ہوئے تھے. بڑی دعوت تھی، ایک وڈیرے کی دعوت تھی. دعوت کے اوپر دسترخوان جب لگا تو بکرے روسٹ آئے، دمبے روسٹ آئے، اونٹ پورے کے پورے روسٹ آئے، ان کے پیس آئے. دسترخوان سجا جا رہا ہے. لوگ آ کر بیٹھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا. میں ان کی اس طرف حالی کو دیکھ کر حیران. اتنا مال دسترخوان کے اوپر، غریب بیچارے بھوکے مر رہے ہیں اور یہ اتنا کھا رہے ہیں، ان کا لحاظ نہیں ہے. میں اس سوچ میں تھا. نبی فرماتے میرا بچپن ہے. تو اتنے میں ایک لمبے قد کا بابا جی آیا، لمبا قد، لمبی لاٹھی اٹھائی ہوئی، اور وہ آ کر بیٹھا. تو دسترخوان والے صاحب نے دسترخوان کے فضائل سنانے کے لیے کھڑے ہو کر کہا جی ماشاء اللہ، دسترخوان میں یہ بکرا برکت والا ہے، یہ لات صاحب کی نیاز ہے، یہ فلاں عزا صاحب کی نیاز ہے، یہ فلاں منات صاحب کی نیاز ہے، یہ فلاں حبل صاحب کی نظر نیاز ہے. تو یہ برکتوں والے کھانے بزرگوں کے نام کے خوردے ہیں، برکت کے لیے کھاؤ، خوردہ ہے. جیسے آج کل بھی کہتے رہتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جاتے ہیں درباروں میں، مٹھائی لے کر آتے ہیں، وہاں لڑتے ہیں چھیننے میں، پھر ادھر لاتے ہیں کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کھاؤ جی، بڑا قیمتی خوردہ ہے. قیمتی نہیں ہو خدا کا بندہ، اللہ بچائے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو دسترخوان والے نے جب خوردوں کے برکات کا ذکر کیا، یہ فلاں کی نیاز، فلاں کی، وہ بیٹھا. بابا جی ڈنڈا لے کر کھڑا ہو گیا. بابے جی نے تقریر کی ہے. نبی فرماتے ہیں آج بھی مجھے اس کی تقریر یاد ہے. بابے جی نے کہا ہے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ یہدیکم، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. تم کیا کر رہے ہو؟ کیف تشرکون باللہ، تم اللہ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اللہ خلقکم الشاۃ، بکری کو تمہارے لیے پیدا رب نے کیا. وخلق لها مرعاها، اس کے لیے چارہ رب نے پیدا کیا. وخلق لها ماءها، اس کا پانی اللہ نے پیدا کیا ہے. بکری کو پالا رب نے ہے، اور پیدا بھی رب نے، چارہ بھی رب نے، پانی بھی رب نے، سارا رب نے دیا. رب کے نام کی نیاز چھوڑ کر تم لات کی نیاز دیتے ہو، عزا کی نیاز دیتے ہو، منات کی نیازیں دیتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ جس رب نے بکری کو پیدا کیا اسی رب کے نام کی دو. تمہیں رب نے دیا ہے اسی رب کے نام کی دو. دیا رب نے تمہیں، اور بکری کو پیدا رب نے کیا، غیر اللہ کی نظر کرتے ہو تم. کہ بابی جی نے زبردست تقریر کر کے کہا یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جو تم خوردے بیان کیے یہ خوردہ نہیں، یہ حرام ہے، یہ غیر اللہ کی نظر ہے. غیر اللہ کا نام بکرے پر آ گیا، دمبے پر آ گیا، اونٹ پر آ گیا، یہ حرام ہو چکا ہے. اور نبی فرماتے ہیں میں اس کی اس تقریر سے اس وقت بڑا حیران ہوا کہ بابے جی نے تو زبردست باتیں کر دی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بابے جی کے اندر کوٹ کوٹ کر ابراہیم علیہ السلام والی توحید بھری ہوئی تھی. اس توحید کا اظہار کرتا فرمایا. نبی فرماتے ہیں میری نبوت کے اعلان سے پہلے عرب تو شرک میں ڈوبا تھا، لیکن چند لوگ ایسے تھے جن میں ابراہیم خلیل اللہ کی ملت حنیف کے اوپر چلتے ہوئے توحید بھری ہوئی تھی. اس میں زید بن عمرو بن نفیل بھی توحید والا تھا، شرک سے بچا ہوا تھا. تو جو بندہ توحید پر قائم رہے، شرک سے بچ جائے، اللہ اس کی نجات کا فیصلہ فرماتے ہیں. تو انہوں نے کہا زید بن عمرو بن نفیل کہاں ہیں؟ اور دوسری بات لوگوں نے تو کہی کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے بچاتا تھا. نبی نے فرمایا ہاں مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ 250 بچیاں زندہ درگور ہونے سے اس اللہ کے ولی نے بچائی تھیں. تھا موحد، اور لوگوں کو یہ غیر اللہ کی نظروں نیازوں سے سخت رد کرتا. نبی فرماتے ہیں سردار سارے دنگ رہ گئے. سب کو کہا تم ناجائز کھاتے ہو، یہ ناجائز کام ہے، اٹھاؤ دسترخوان سے، حرام مال نہ کھاؤ.
یہ غیر اللہ کی نظر، غیر اللہ کی نیاز، یہ بکرا ہو یا چھترا ہو یا دیگے ہیں، یہ حرام ہے، اٹھاؤ ان کو۔ نبی فرماتے ہیں میں بابی جی کی تقریر سے حیران، کوئی سردار سر اٹھا کر نہیں بول سکا اس کے آگے، اس کے ایسا جارحانہ لہجہ تھا۔ اور اللہ نے اس توحید کی وجہ سے فرمایا اس کو اللہ نے جنت دے دیا۔ میری نبوت سے پہلے فوت ہوا لیکن توحید کی وجہ سے جنت میں۔ اور فرمایا 250 بچیاں نبی نے پھر فرمایا اس نے زندہ درگور ہونے سے بچائیں۔ بچی کسی گھر پیدا ہو جاتی تو وہ لوگ کچھ ایسے تھے جو بچی کو 3 سال بعد دفن کر دیتے تھے، چلنے پھرنے کی ہوتی تھی، اس کے لیے بڑا اہتمام کر کے گڑھا کھودتے اور پھر اندر پھینک دیتے تھے۔ اللہ معاف فرمائے، ظلم کی بھی انتہا تھی۔ وہ بچی کے گھر والے کے پاس چلا جاتا، کہتا بچی مجھے دے دو، پیسے لے لو، میں جانوں بچی جانے۔ پیسے دے کر بچیاں لے لیتا، گھر میں ان کو پالتا کھلاتا پرورش کرتا اچھے طریقے سے۔ بچی جوان ہو جاتی، جا کر گھر والوں کو کہتا ہے تمہاری بچی جوان ہو گئی، مرضی کے ساتھ رشتہ کہیں دینا چاہتے ہو رشتہ دار کو دے دو، خرچہ میں کروں گا، نہیں میں اپنی ترتیب سے اس کی شادی کر کے اس کا حق ادا کرتا ہوں۔ اور کرم فرمایا 250 بچیاں اس نے پیسے دے کر زندہ درگور ہونے سے بچائیں۔ کیسا ہمدرد تھا، کیسا اچھا انسان تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک تو اس کو تقریر کرتے دیکھا اور بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچانے کا میں نے سنا ہے، اور آگے نبی نے فرمایا دوبارہ میں نے دیکھا، خواب میں نے دیکھا، اب وہ فوت ہے، خواب میں نے دیکھا کہ اس کا سفید لباس پہنا ہوا تھا لمبا اور نورانی چہرہ، مسکراہٹ کے ساتھ میں نے اس کو دیکھا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا یہ اس کے جنتی ہونے کی دلیل تھی کہ سفید لباس میں مسکراہٹ اور نورانی چہرے کی وجہ سے فرمایا وہ جنتی ہے۔ فرمایا جنت میں آپ کا کلمہ ہی نہیں پڑھا؟ فرمایا کوئی بات نہیں، کلمہ بھی توحید سکھاتا ہے، کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کے اندر توحید موجود تھی، کلمے کا تقاضا اس نے پورا کیا ہوا تھا، ملت ابراہیمی پر تھا۔ تو یہ وہ عظمت تھی زید بن عمرو بن نفیل کی۔ اسی کا بیٹا تھا سعید بن زید بن عمرو بن نفیل جو 10 مبشرہ میں سے نبی کا عظیم صحابی بھی بنا، عمر بن خطاب کا بہنوئی بھی تھا، جس کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے عمر بن خطاب مسلمان ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تو یہ وہ عظیم لوگ تھے دین والے۔ لیکن آج ہمارا مسلمان کہاں چلا گیا ہے؟ نبی کا کلمہ پڑھ کر قرآن موجود، حدیث موجود، پھر بھی ہم اسی شرک والی لائن میں۔ کوئی کہتا ہے یہ برکت والا کھانا ہے، یہ نیاز فلاں ہے، یہ نظر فلاں ہے، یہ منت فلاں ہے، یہ فلاں کی فلاں ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہدایت دے دے۔ اس ظلم کی چکی میں ہم آ گئے، عقیدہ خراب۔ جو لوگ اس عقیدے پہ ایسی چیزیں برکت سمجھیں وہ ناجائز ہے۔ زید بن عمرو بن نفیل کی تقریر نبی نے سنا کر فرمایا سچ کہہ گیا، سچ کی وجہ سے اللہ نے اس کو سچا درجہ جنت والا دے دیا۔ اللہ ہمیں بھی ان نیک لوگوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان تمام لغویات سے، بکواسات سے، شرک سے اللہ بچنا نصیب فرمائے۔